National Institute of Genomics and Advanced Biotechnology, National Agricultural Research Center, Islamabad, and has been working with National Biosafety Center, Pakistan as technical expert since 2017. He joined the Pak Agricultural Center Agricultural Research Council in 2001 and has made significant contributions to the field of biotechnology. Today, Dr. Shaukat Ali will be enlightening us on the Cartagena Protocol on biosafety in Pakistan. ابھی تک جو بات ہوئی ہے بایوٹیکنالوجی میں، جی ایم او ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو جی ایم او ڈیولپمنٹ جو ہے دس از اے ویری ریگولیٹڈ ورک، جس کو دنیا میں ڈفرینٹ انٹرنیشنل اور نیشنل فریم ورکس اس میں آپریٹ کرتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی فیملیئر ود دیز پروٹوکولز اینڈ اوبلیگیشنز اور جو فریم ورکس ہیں کہ ہاؤ دس ٹیکنالوجی از ورکس اینڈ ریگولیٹڈ. سو اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ کارٹاجینا پروٹوکول کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو سب سے پہلے جو کنونشن اور بایو ڈائیورسٹی جو 92 میں ایک کنونشن سائن ہوا تھا، اس میں دو آرٹیکلز تھے، دیٹ واز آرٹیکل 8G اینڈ آرٹیکل 9(3). ان دو آرٹیکلز میں یہ ایمفیسائز کیا گیا تھا کہ ایل ایم اوز بیسیکلی ایل ایم او مینز لیونگ ماڈیفائڈ آرگنزم. یہ ڈفرینٹ ورڈز اس کے لیے آپ لٹریچر میں دیکھیں گے، جی ایم او کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، جی ای او کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، اینڈ ایل ایم او بیسیکلی دس ورڈ ہیز بین یوز ان دی پروٹوکول کارٹاجینا پروٹوکول. دیٹس وائی اٹس ہیئر کہ اس کی وجہ سے جو کہ رسک فیکٹرز ہیں، جو رسک ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں ایل ایم او کی وجہ سے، ان کو کیسے جو نیچرل بایو ڈائیورسٹی ہے جو کہ یا ہمارے انوائرمنٹ یا ہیلتھ پہ جو رسک ہے ان سے کیسے ان کو بچایا جائے. تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک پروٹوکول، ایک فریم ورک، ایک پلیٹ فارم کیسے وہ ایک بنایا گیا، دیٹ واز کارٹاجینا پروٹوکول آن بایو سیفٹی ٹو بایو ڈائیورسٹی. یہ پروٹوکول 2000 بیسیکلی میں ہوا تھا، لیکن اٹ کیم انٹو فورس 2003. بیسیکلی یہ پروٹوکول جو ہے یہ انٹرنیشنلی جو جی ایم او کی موومنٹ ہوتی ہے اکراس دی باؤنڈریز، یہ اس کو اس وقت یہ آپریشنل ہوتا ہے. اس کے جو آرٹیکلز ہیں، اس کی اوبلیگیشن اس وقت آپریٹ کرتی ہیں، اور یہ ایٹ دی سیم ٹائم یہ ممبر کنٹریز کو ایک فریم ورک بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی نیشنل لیول پہ جو انڈیجنس ہے رولز ان کو بھی آپ فریم ورک کر سکیں. نیکسٹ دیٹ واز ریگارڈنگ پاکستان. پاکستان سائنڈ جو سی بی ٹیز کی بیک گراؤنڈ میں تھا 92 اور ریٹیفیکیشن 94 میں آئی، اور لائک وائز پاکستان نے جو تھا کارٹاجینا پروٹوکول آن بایو سیفٹی 2002 میں سائن کیا. بٹ انفارچونیٹلی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رولز نہیں تھے ہمارے پاس، کو بایو سیفٹی انسٹرکچر نہیں تھا، تو اس کی ریٹیفیکیشن بہت لیٹ آئی. دیٹ واز ان 2009. تو 171 کنٹریز کرنٹلی اس کے ممبرز ہیں، اور افغانستان از دی ایون لیٹسٹ ممبر آف پروٹوکول. سو اس میں اٹس اے ہیوج ڈاکومنٹ، اس میں 40 آرٹیکلز ہیں، اور اس میں 3 نیکسرز ہیں جس میں رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں. نیکسٹ فوکس جو ہے پروٹوکول کا بیسیکلی ٹرانس باؤنڈری موومنٹ فار ڈوئل یوز ہے. ڈوئل یوز کیا ہے؟ یا تو آپ ڈائریکٹ ریلیز انٹو انوائرمنٹ وچ وی کال ایز پلانٹنگ اور کلٹیویشن ہوتا ہے، یا ڈائریکٹ یوز فار فوڈ فیڈ اینڈ پروسیسنگ. سو یہ ایک ہمارے جو ایگزسٹنگ گائیڈ لائنس رولز میں یہ لیکیونا تھا کہ ہمارے رولز اسپیشلی جو ڈائریکٹ یوز فار فوڈ فیڈ اینڈ پروسیسنگ کو یہ گائیڈ لائنس ہماری اس کو ایڈریس نہیں کرتی تھی. سو دیٹس وائی اس میں ایک بڑا ہے جانی کیفیت جو ملک میں ریسنٹلی پیدا ہوئی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ کیونکہ ہمارے ایگزسٹنگ رولز اور گائیڈ لائنس اس کو پرمیشن نہیں دیتے تھے، اور اسی وجہ سے ابھی جو جی ایم او سویابین کی جو امپورٹ کیا اس میں جو کرائسس ایک آیا، دیٹ واز دی ون آف دی ریزن. سو گڈ نیوز از دیٹ کہ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ہماری امینڈمنٹس جو ہیں رولز میں بھی اور گائیڈ لائنس میں بھی ان پروسیس ہیں، اور ہوپ فلی ان کمنگ فیو ڈیز دس لیکونا ول بی فلڈ. نیکسٹ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں 40 اوبلیگیشنز ہیں. یہ ایک اسپیسیفک اوبلیگیشن جو میں پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کروں گا، جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، کچھ ہوا بھی ہے. سب سے پہلے جو ہے ایڈوانس فور انفارم ایگریمنٹ ہے
جی نیکسٹ. یہ ایک سب سے بڑا یو کین سے از دی کور obligation in the Cartagena Protocol, جس میں آپ 3 articles, article 8, 9 اور 10 specifically اس obligation کو cover کرتے ہیں. بنیادی طور پر ایڈوانس فارم ایگریمنٹ ہے کیا ہے؟ ایک سمپل کمیونیکیشن ہے بٹوین دی 2 parties, ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ پارٹیز فار LMOs, کہ وہ اس کی موومنٹ کے بارے میں ایک نوٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے اور یہ either it acceptable or non-acceptable to the one of the party and what are the possible reasons. تو سمپل اس کا یہ لب لباب یہی ہے. لیکن اس میں کچھ ایگریمنٹ میں کچھ ایگزیمپشنز بھی دی گئی ہیں کہ اگر ٹرانزٹ میں کوئی اگر آپ کی ہے کوئی LMO کے حوالے سے کوئی شپمنٹ, اس کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے. کنٹین یوز کسی بایولوجیکل کنٹینڈ انوائرمنٹ میں کام ہے اس کے لیے ہے نہیں ہے, یہ ایگزیمپشن ہے. اسی طرح FFPs کے لیے بھی یہ نہیں ہے. اینڈ فارماسیوٹیکل جہاں کے بعد GMOs انوالو ہیں وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہیں ان کے دیٹ کیسز کہ وہ دوسرے ریگولیشنز اس کو کور کرتے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہم دیکھا COVID-19 کے لیے ہمارے یہاں جو ویکسینس آئی تھیں وہ بھی ریکامبیننٹ ویکسینس تھیں, بٹ دیٹ ور ناٹ انڈر دس اوبلیگیشن. رسک اسیسمنٹ جس کو آرٹیکل 15 کور کرتا ہے, اس میں بڑا کلیئر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو بھی ممبر اسٹیٹس اس میں ڈیسیجنز لیں گی LMO کے حوالے سے, وہ کسی متھس یا کسی مس انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ دیٹ ول بی سائنٹیفکلی ساؤنڈ سپورٹڈ بائی سائنٹیفک ڈیٹا conducted either in the risk assessment of health concerns or the environment concerns, اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بیسیکلی ہوگی. اور یہ ہمارا اس کے آرٹیکل نیکسٹ 1 جو ہے بیسیکلی جو پروٹوکول کا ہے اس میں یہ گیون ہے, یو کین سی ان دی آن لائن ڈیٹا اویلیبل ڈاکومنٹ اویلیبل آف دس پروٹوکول. نیکسٹ, جیسے پہلے کہا کہ پروٹوکول بڑا کلیئر ڈیفائن کرتا ہے, اس میں ڈوئل یوز جو ہے LMOs کا یا GMOs کا, اس میں اس کی رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے یا اس کی ہینڈلنگ, ٹرانسپورٹیشن, پیکیجنگ یا آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے سپریٹ اس نے ابلیگیشنز اور پروسیجرز دیے ہیں. اسی طرح اس کی جو ہینڈلنگ کا یا ٹرانسپورٹیشن پیکیجنگ کے لیے بھی جو فار فوڈ پروسیسنگ کے لیے جو آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 3 میں کمپلیٹ ایک دیا گیا ہے لسٹ آف پیرامیٹرز دیٹ کین بی فالوڈ. اینڈ فار ڈائریکٹ ریلیز ان ٹو انوائرمنٹ وچ کال کلٹیویشن, اس کے لیے Annex 1 and 3 you can see of the protocol where the complete data set have been given. And likewise LMO tenders for contained use, اس کے لیے member state جو ہے جو بھی اسپیسیفائی چیزیں کرنا چاہیں they can do and it must be there. یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ یو کین سے آفٹر ایڈوانس فارم ایگریمنٹ پہلے کہا کہ وہ ایک بڑا کور obligation ہے کارٹاجینا پروٹوکول کی, اس کے and that depends actually on BCH establishment, you can say biosafety clearance. biosafety back پہ جانا, biosafety clearance basically اس سے ویب پورٹل سسٹم, بنیادی طور پہ کوئی بلڈنگ نہیں یا کوئی ہاؤس نہیں ہے, ویب پورٹل سسٹم ہے جو ایک ڈیٹا بینک ہوتا ہے بنیادی طور پہ, and that contained information, scientific, technical, environmental and you can say the legal information related to the LMOs. اور یہ پارٹیز کو اسسٹ کرتا ہے ٹو امپلیمنٹ دی پروٹوکول اوبلیگیشنز ان اے بیٹر اینڈ افیکٹو وے. تو انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں کیون اتنی سال گزرنے کے بعد بھی BCH ابھی ہم پاکستان میں ابھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا, بٹ آئی ہوپ کہ اینڈ ان نیئر فیوچر ول سی دی BCH اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان آلسو. نیکسٹ, تو یہ CBD کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے BCH کا, یہ اس کا ایک ویب سائٹ ہے, اس طرح کا یہ ویب پیج ہوتا ہے جس میں آپ کو جس طرح کی ہر طرح کی سائنٹیفک, لیگل اور ٹیکنیکل انفارمیشن اور جو ڈفرینٹ کنٹریز کے جو لیجسلیشن ہوتی ہیں GMOs کے بارے میں, ان کے بارے میں اپڈیٹس ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اور اسی طرح اسی ویب سائٹ پہ جو AE کے لیے ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ پری نوٹیفیکیشن, وہ بھی ہمیں اس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے کہ فلان کنٹری میں کون سے GMOs, کون سے ریلیٹڈ جو ایونٹ جو ٹرانسجینک ایونٹس ہیں ان کی کیا اس وقت ریلیز اسٹیٹس ہے. آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کریں گے نیشنل کمپیٹنٹ فوکل پوائنٹس اور نیشنل اتھارٹیز
for the effective reporting system to the CBD Central Secretariat. So اس میں ہمیں شاید نیشنل فائکرو پوائنٹ نظر آتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ سی کہ ہمارے یہاں کوئی نیشنل اتھارٹیز جو ہمیں ضرورت ہے ڈفرینٹ صوبوں میں, جو تاکہ ایک افیکٹو نیٹ ورک کریٹ ہو سکے جو کہ رپورٹنگ کے لیے جو ہم اسٹیبلش کر سکیں. سو دس از آلسو ون نیڈڈ انفارمیشن اسٹل ان پاکستان. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آرٹیکل 22 جو ہے یہ پروٹوکول کا یہ انسسٹ کرتا ہے کہ ممبر جو پارٹیز ہیں شیل کوآپریٹ ان دی ڈیولپمنٹ اسٹرینتھننگ آف انفراسٹرکچر فار دی افیکٹو امپلیمنٹ آف پروٹوکول. جو کہ پارٹیز میں دونوں امپورٹنگ یا ایکسپورٹنگ پارٹیز ہیں ان میں جو کوئی اکنامکلی ویکر ہے یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری پارٹی اس کو اسسٹ کرے, اس کو کوآپریٹ کرے اس کی بایوس آف سیفٹی انفراسٹرکچر ان دی فیلڈ آف بایو ٹیکنالوجی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے. تو آئی پرپوز کہ اس میں ہمیں ایک انڈر دس آرٹیکل 22 ہمیں ایک میکانزم, چونکہ ہم اب GMO سویابین پہ جا رہے ہیں, ابھی امپورٹ لیگلی اس کے امینڈمنٹس یا رولز میں بھی آ جائیں گی, وی نیڈ ٹو ہیو ڈیوائز میکانزم ویری امپورٹنٹ انڈر دس آرٹیکل وتھ اسپیشل our exporting party in case we are importing, تو تاکہ ایک فلرش کر سکے جو بایو ٹیکنالوجی اسپیشلی ان دی فیلڈ آف رسک اسیسمنٹ فیلڈ, ایک کیپیسٹی بلڈنگ اور ایک مین پاور جنریٹ ہو سکے یہاں پر, جو کہ دیٹ ول بی ویری افیکٹو اینڈ امپورٹنٹ فار دس بایو ٹیکنالوجی. سو انڈر دس فریم ورک, جیسا ڈاکٹر صاحب پہلے کہا, وی ڈیولپ دی بایو سیفٹی رولس ان 2005 that all manufacture or may regulate the import storage of modified organisms, اور اس میں یہ رولز جو ہیں اور آپریٹ کرتے ہیں ایٹ 3 levels, ایٹ لیب ورک, ایٹ فیلڈ ٹرائلس اینڈ کمرشلائزیشن. نیکسٹ جی. سو دس از اے میکانزم انڈر دس بایو سیفٹی رولس امپلیمنٹیشن میکانزم. انسٹیٹیوشن بایو سیفٹی کمیٹیز از دی جو کہ انسٹیٹیوٹ پاکستان کنٹری میں جو بھی انیشیٹ ورک کر رہا ہے آن دی GMO's ڈیولپمنٹ. It's mandatory to develop to have institutional biosafety committee. Then the center one is technical advisory committee. This is at Pak EPA level, headed by the Director General Pak EPA, and other members' composition have been defined in the rules. And the superior committee is the National Biosafety Committee, headed by the Secretary in Climate Change. All lab work, field trials, and commercial releases have been regulated by these 3 committees. Next. So یہ اس وقت جو ایکٹیویٹیز since 2005 ہو چکی ہیں انڈر دس میکانزم, اس وقت IBC کے 53 IBC نوٹیفائڈ ہیں پاکستان میں, جن میں مینلی پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور 30 TAC meetings and 25 NBC meetings. Just 2 days ago we have Silver Jubilee meeting, 25th of NBC. So more than 500 cases can say have been processed, and only the commercial one is cotton, that's GMO cotton. There's more than 50 varieties. Next. جیسے جس پہلے فرمایا کہ only cotton we have. جو آؤٹ کم ہے اس ساری ایکٹیویٹیز کا وہ اس وقت یہی ہے کہ GM cotton ہی ہے اس وقت جینیٹیکلی ماڈیفائڈ, اور 3 ٹرانسجینک ایونٹس جو کہ مون 5-3 ہم نے کمرشلی ریلیز کیا تھا, اور ہمارے 2 لوکل ایونٹس ہیں جو کیمپ 2 ہیں اینڈ GTG ہے. ٹرانسجینک میز انفارچونیٹلی تو ڈسپائٹ ہر سٹیج مکمل کرنے کے بعد آخری رات فیصلہ آیا کہ یہ نہیں ہوگی, اور اپروولس فار FFPs امپورٹ اسٹل اویٹڈ. یس, ایشوز ہیں ٹو ریوزٹ گائیڈ لائنز اینڈ رولس, وہ آئی تھنک ہو رہا ہے. یہ in coming days we'll see the amendments in the rules, guidelines, standard operational procedures for import of food for processing is یہ بھی ابھی ہونے والے ہیں, اور still to do more even regulations for genome edited crops, کیونکہ دنیا میں جو جنوم ایڈیٹر کے لیے ڈفرینٹ ریگولیشنز ہیں, it depends upon the type of what kind of change is there, either it is to be regulated or GMO or not. سو اسٹل اس ورک از, کیونکہ بہت سارے ہمارے ادارے اس وقت جنوم ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی پہ کام شروع کر چکے ہیں, اینڈ اسٹل دیر کنفیوژن واٹ از اٹ از GMO اور ناٹ. سو وی نیڈ ٹو ہیو انکلوڈ دی
more amendments and more revisions in the guidelines and rules also. Biosafety awareness always there, it's no limit. I've said earlier, because many ابھی بہت سارے اداروں کو ہمارے پروجیکٹس ایون ڈونر ایجنسی وہ میں نے خود ریویو بھی کیے ہیں, بٹ آئی ہیو نیور سین دوز پروجیکٹس ان دی آئی بی سی اور ٹیک اور ان دی این بی سی. پتہ نہیں وہ کیسے دے دیے گئے یا ان کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. سو اسٹل اٹ از نیڈیڈ, آئی مین اسپیشلی ان دی ایکڈیمیا departments. The take-home message is the product of biotechnology with the biosafety, safer health and environment. That is the by Nobel laureate Nexi. So that's the end of my talk. Thank you very much.